تو السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلو بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ڈفرینس بتاتا ہوں ٹربو چارجر کے جو موٹر ہے 1 GD ریوو کا، جو لیٹسٹ ماڈل ہے ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں، اور 1 KD ریوو کا۔ اس کا میں جو ہے نا ڈفرینس بتا رہا ہوں، اور موٹروں میں کیا ڈفرینس ہے، اور لیٹسٹ ماڈل میں کون سا موٹر لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو اس سے پرانا ماڈل ہے 17-18 ماڈل تک، ٹھیک ہے، ریوو، تو اس میں کون سا موٹر فٹڈ ہے ٹربو چارجر کے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ٹربو چارجر جو اس میں فٹڈ ہے وہ ہے VGT ٹربو چارجر۔ تو VGT سے مطلب کیا بنتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ VGT سے بنتا ہے ویریبل ٹربو چارجر، ٹھیک ہے، ویریبل جیومیٹری ٹربو چارج، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو آج جو نیا ماڈل ہے اس کا جو موٹر ہے ٹربو چارجر کا، جس کو ٹربو چارجر سپیڈ کے جتنا انجن کا RPM ہوتا ہے، تو اس حساب سے ECM جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اتنا اس حساب سے ہوا کا راستہ کھولتا ہے ٹربو چارجر جتنا انجن کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1 KD کا، جو 2016 17 18 ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ٹربو چارجر کا جو موٹر ہے، ٹھیک ہے، VGT کا جو موٹر ہے یہ فٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کام کیا ہے، یہ ایک RPM کے حساب سے یہ ECM کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ECM جو ہے نا گاڑی کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ میں نے کھولا ہوا یہ ECM کا بلیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ انجن کا جو ECM ہے، انجن کنٹرول ماڈول، جو انجن کے سارے الیکٹریکل سینسرز اور ایکچویٹرز کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے گاڑی کو جو ہے نا RPM دیتا ہے، اس حساب سے گاڑی کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چلو ECM چھوڑو، وہ الگ کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، وہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آج بات ہو رہی ہے ٹربو چارجر کی جو موٹر ہے اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ECM اور اس کا ایک ڈرائیور لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہ اس کا ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے نا ECM کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اور ایک ٹائمنگ کے حساب اس میں بھی اس طرح کا پلیٹ ہے جس طرح ECM میں ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا ہے۔ تو دیکھو یہ اس کو جو ہے نا اپنے ٹائمنگ کے حساب سے چلاتا ہے، RPM کے حساب سے اس کو کرنٹ دیتا ہے، اور کتنا کرنٹ ضرورت ہوتا ہے، کتنے RPM پہ کتنا جو ہے نا ہوا کا راستہ کھولنا ہے، وہ یہ موٹر یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اس کا لوکیشن کون سا ہے، یہ لگا ہوتا ہے آپ کے جو سیکنڈ سیٹر نہیں ہوتا ہے اپنا ڈرائیور، اور سیکنڈ سیٹر کے بالکل فرنٹ پہ نیچے لگا ہوتا ہے، اس کے ڈیش بورڈ کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ECM بھی ادھر ہی لگا ہوتا ہے، ECM کے ساتھ تقریباً ایک اس کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ کونے پہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ڈفرینس ابھی بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا 1 GD ریوو جو نئے ماڈل ہے، ٹھیک ہے، لیٹسٹ ماڈل جو آیا ہے ہمارے 19 20 21 22 23 ماڈل، اس میں یہ موٹر فٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اس کا سینسر ہے، ٹھیک ہے، جو ECM کے ساتھ تھرو ہوتا ہے، یہ اس کا کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کرنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ موٹر دیکھو، اس کی بناوٹ اور اس کی بناوٹ میں بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا موٹر ادھر فٹڈ ہے، اس کا سینسر اس طرف یہ بھی سینسر لگا ہوا ہے، اس کا کرنٹ ادھر یہ، ٹھیک ہے۔ تو کام ان دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سیم ہے، اور اس کا جو بناوٹ ہے بس اس میں فرق ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ بھی ٹربو چارجر کے ساتھ لگا ہے، یہ ایک سائڈ پہ لگا ہوا ہے، اس کے فرنٹ پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹربو چارجر کے بالکل جو ہے نا یہ فین کے ساتھ ٹربو چارجر کے ساتھ جو ہے نا ایک سائڈ پہ لگا ہے، مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ ٹربو چارجر کے فرنٹ پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹربو چارجر کے سائڈ پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ٹربو چارجر کے ڈفرینس ہے موٹروں کا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے نا موٹر اس کی ادھر فٹڈ ہے، اور اس کا موٹر اس کے اندر فٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو
اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایک خاص RPM پہ جب آپ انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ECM جو ہے نا اس کو سگنل دیتا ہے کہ آپ انجن اتنا RPM پہ چل رہا ہے، آپ کا انجن اتنے RPM پہ چل رہا ہے، اور ابھی اس حساب سے جو ہے نا آپ نے گاڑی کو کتنی ہوا دینی ہے، کتنا راستہ کھولنا ہے، تو وہ یہ ECM اس کو سگنل دیتا ہے، اور اس کا جو سگنل ہے وہ آؤٹ ہو کے اس کے سینسر کو ملتا ہے، اور یہ سینسر جو ہے نا اس حساب سے پھر کرنٹ کا موازنہ کر کے یہ موٹر آپریٹ کرتا ہے، اور موٹر جو ہے نا اس لنک کو آپریٹ کرتا ہے جو پیچھے لنک لگا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹربو چارجر کے ساتھ ایک اس کا لنک لگا ہوتا ہے جو اس کے اندر جو وے ہوتا ہے ٹربو چارج کے ساتھ۔ تو دوستو ادھر ٹربو چارجر مسنگ تھی، معذرت کے ساتھ۔ یہ ٹربو چارجر کا کٹ ہے اندر والا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ٹربو چارجر نہیں ہے، اس کا اندر والا کٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایگزاسٹ گیسیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایگزاسٹ گیسیں سرکولیشن کرتی ہے اور وہ اس امپیلر کو گھماتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امپیلر پھر یہ پورا ایک شافٹ ہے، جب یہ سائڈ گھومتا ہے تو یہ بھی گھومتا ہے، تو اس کے جو پنز ہے یہ الٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزاسٹ گیس ہے، اس کو گھماتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ گھومتا ہے، تو جتنا یہ گھومتا ہے اتنا یہ بھی گھومتا ہے، جتنے روٹیشن سے یہ گھومتا ہے اتنا روٹیشن سے بھی گھومتا ہے، تو یہ ہوا کو باہر سے سک کر رہی ہوتی ہے یہ امپیلر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹربائن۔ تو یہ ٹربائن جو ہے نا ہوا انجن کے اندر دھکیلتی ہے اور ادھر سے ایگزاسٹ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزاسٹ گیس جتنی زیادہ ایگزاسٹ گیسیں آتی ہے اتنا زیادہ جو ہے نا ہوا یہ ٹربو اندر پھینکتی ہے انجن کے اندر۔ تو پھر کتنا چاہیے ہوتا ہے اس کو، تو یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اور یہ آپس میں لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موٹر اس کو آپریٹ کرتے ہے، گھماتی، جتنا یہ گھومتی ہے اوپر نیچے ہوتی ہے اس طرح، مطلب اس کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 75 ڈگری یہ چکر کاٹتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے نا اس کو آپریٹ کرتی ہے۔ یہ راستہ کھولتا ہے ادھر، ٹھیک ہے، یہ ادھر فینز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر، تو اتنا ایگزاسٹ اس پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے یہ گھومتا ہے، اور اس حساب سے پھر جتنا زیادہ ایگزاسٹ آئے گا اتنا زیادہ تیز گھومے گا، انجن کو جتنا درکار ہوتا ہے اتنا زیادہ ویکو لے گا، ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ ہوا تھرو انجن میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ انشاءاللہ باقی ECM کے ساتھ یہ کس طرح کنیکٹڈ ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، یہ پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔